السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہمارا چیپٹر چل رہا ہے وہ کتاب الدعوات ہے، اور اس میں سب چیپٹر جو ہے وہ ہے پناہ مانگنے کا بیان۔ تو اس کی حدیث جو شروع ہو رہی ہیں وہ 2457 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آزمائش کی شدت، بدبختی کی آمد، تقدیر کی زحمت اور دشمنوں کی خوشی سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ حدیث نمبر 2458۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں فکر و غم، عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل، قرضے کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 2459۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں سستی، بڑھاپے، تاوان اور گناہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں آگ کے عذاب، آگ کے فتنہ، قبر کے فتنے، قبر کے عذاب، توانگری کے فتنے کے شر سے، فقر کے فتنے کے شر سے، اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے، میرے دل کو ایسے صاف کر دے جس طرح سفید کپڑے کو میل سے صاف کیا جاتا ہے، اور میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری پیدا فرما دے جیسے تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری پیدا فرمائی۔ حدیث نمبر 2460۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں عاجزی اور سستی، بزدلی اور بخل، بڑھاپے اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، اس کا تزکیہ فرما، اور تو بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، تو اس کار ساز و مددگار ہے۔ اے اللہ، میں ایسے علم سے جو نفع مند نہ ہو، ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، ایسے نفس سے جو بھرتا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 2461۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری نعمت کے زائل ہو جانے، تیری عافیت کے بدل جانے، تیرے عذاب کے ناگہاں آ جانے سے، اور تیری تمام ناراضیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 2462۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں نے جو عمل کیا اس کے شر سے، اور جو عمل نہیں کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 2463۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری اطاعت اختیار کی، میں تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری توفیق سے دشمنوں کے ساتھ جھگڑا کیا۔ اے اللہ، میں تیری عزت و غلبہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کر دے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو زندہ ہے جسے موت نہیں آئے گی جبکہ جن اور انسان فوت ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 2464۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں 4 چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسے علم سے جو نفع مند نہ ہو، ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، ایسے نفس سے جو بھرتا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہوتی ہو۔ حدیث نمبر 2465۔ امام ترمذی نے اسے عبداللہ بن عمرو سے، اور امام نسائی نے ان دونوں عبداللہ بن عمرو اور ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 2466۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 چیزوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، بزدلی اور بخل سے، عمر کی خرابی سے، سینے کے فتنے سے یعنی وسوسے سے، اور عذاب قبر سے۔ حدیث نمبر 2467۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں فقر و قلت اور ذلت سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ حدیث نمبر 2468۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں تنازع و اختلاف، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 2469۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں بھوک سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ وہ برا ساتھی، اور میں خیانت سے تیری پناہ چاہتا ہوں کیونکہ وہ بری خصلت ہے۔ حدیث نمبر 2470۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں برص و جذام، پلبرے اور کوڑ کی بیماری، جنون اور بری بیماریوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 2471۔ قطبہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حدیث نمبر 2472۔ شتیر بن شکل بن حمید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا دم سکھائیں کہ میں اس کے ذریعے پناہ حاصل کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اے اللہ، میں اپنے کان، اپنی آنکھ، اپنی زبان، اپنے دل اور اپنی منی کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔
حدیث نمبر 2473۔ ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی عمارت مجھ پر گر پڑے، میں کسی اونچی جگہ سے گرنے، ڈوب جانے، جل جانے اور بڑھاپے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے مخبوط الحواس بنا دے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیری راہ میں پیٹ پھیر کر بھاگتے ہوئے فوت ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کسی چیز کے ڈسنے سے میری موت واقع ہو۔ ابو داؤد نسائی اور انہوں نے دوسری روایت میں یہ اضافہ نقل کیا، اور غم سے۔ حدیث نمبر 2474۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ایسی طمع سے پناہ طلب کر جو گناہ کی طرف لے جائے۔ حدیث نمبر 2475۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا تو فرمایا، عائشہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کرو، کیونکہ یہی وہ غاسق ہے جب بے نور ہو جائے۔ حدیث نمبر 2476۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد سے فرمایا، حسین آج تم کتنے معبودوں کی پوجا کرتے ہو؟ میرے والد نے کہا 7 کی، 6 زمین پر اور 1 آسمان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے نفع و نقصان کے لیے کسے خاص کرتے ہو؟ اس نے کہا اسے جو آسمانوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین سن لو، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں 2 کلمے سکھاؤں گا جو تمہیں فائدہ پہنچائیں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں جب حسین مسلمان ہو گئے تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے تو وہ 2 کلمے سکھائیں جن کا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، اے اللہ میری بھلائی مجھے الہام فرما دے اور مجھے میرے نفس کی خرابی سے بچا لے۔ حدیث نمبر 2477۔ عمران بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیند میں گھبرا جائے تو یوں کہے، میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اس کے غضب، اس کے عقاب، اس کے بندوں کے شر اور شیاطین کے وسوسوں سے کہ وہ میرے پاس آئیں پناہ چاہتا ہوں، وہ وصف سے اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ عبداللہ بن عمر اپنے بالغ بچوں کو یہ کلمات سکھایا کرتے تھے، اور جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے آپ انہیں کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔ ابو داؤد ترمذی، اور یہ الفاظ ترمذی کے ہیں۔ حدیث نمبر 2478۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا تو جنت کہتی ہے، اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما۔ جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم عرض کرتی ہے، اے اللہ اسے جہنم سے بچا۔ حدیث نمبر 2479۔ کعب بن بیان کرتے ہیں کہ کعب احبار نے کہا کہ اگر میں چند کلمات نہ کہوں تو یہودی جادو کے ذریعے مجھے گدھا بنا دیں۔ ان سے پوچھا گیا وہ کلمات کون سے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اللہ عظیم کے چہرے کے ذریعے پناہ حاصل کرتا ہوں جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ حاصل کرتا ہوں جن سے کوئی نیک تجاوز کر سکتا ہے نہ کوئی فاجر، اور اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا، ہر چیز کے شر سے پناہ چاہتا ہوں جو اس نے پیدا فرمائی اور جو پھیلائی اور مناسب بنائی۔ حدیث نمبر 2480۔ مسلم بن ابی بکر بیان کرتے ہیں کہ میں والد نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں کفر و فقر اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں بھی انہیں پڑھا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا تم نے انہیں کس سے سیکھا؟ میں نے عرض کیا آپ سے۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نماز کے بعد کہا کرتے تھے۔ ترمذی نسائی، البتہ امام ترمذی نے نماز کے بعد کا ذکر نہیں کیا، اور امام احمد نے حدیث کے الفاظ روایت کیے اور ان کی روایت میں ہے کہ ہر نماز کے بعد۔ حدیث نمبر 2481۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ میں کفر اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول کیا کفر قرض کے برابر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور دوسری روایت میں ہے، اے اللہ میں کفر و فقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کسی آدمی نے عرض کیا، وہ دونوں برابر ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کتاب الدعوات میں جو ہے نیا چیپٹر ہے جامع دعاؤں کا بیان۔ حدیث نمبر 2482۔ ابو موسیٰ اشعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں میری خطائیں، میری جہالت اور تمام امور میں جو مجھ سے زیادتی ہوئی جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے معاف فرما دے۔ اے اللہ میں جو دانستہ کیا، جو بھول چوک سے ہوا، جو کچھ عمدن کیا، یا سب کچھ مجھ میں ہے تو اسے معاف کر دے۔ اے اللہ میں نے جو آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، میں نے جو اعلانیہ کیا اور جو چھپ کر کیا، جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سب معاف کر دے، اور تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی پیچھے کرنے والا اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ حدیث نمبر 2483۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما جو کہ میرے تمام معاملات کا محافظ ہے، میرے دنیا کی اصلاح فرما جس میں میری معاش ہے، میری آخرت کی اصلاح فرما جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، زندگی کو ہر قسم کی خیر و بلائی میں اضافے کا باعث بنا، اور موت کو ہر قسم کے شر سے راحت کا باعث بنا۔ حدیث نمبر 2484۔ عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ
عفت اور تونگری کا سوال کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 2485۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کہو اے اللہ میری رہنمائی فرما، مجھے درست رکھ، اور اے علی رہنمائی سے راہ ہدایت پر چلنے کا تصور اور درست ہونے سے تیر کا ساتھ درست ہونا تصور میں رکھ۔ حدیث نمبر 2486۔ ابو مالک اشجعی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی تھا، جب اس نے اسلام قبول کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز سکھائی، پھر اسے ان کلمات کے ذریعے دعا کرنے کا حکم فرمایا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت میں رکھ اور مجھے رزق عطا فرما۔ حدیث نمبر 2487۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر یہ دعا ہوا کرتی تھی، اے اللہ میں ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ حدیث نمبر 2488۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے میرے رب میری عنایت فرما اور میرے خلاف میرے دشمنوں کی عنایت نہ فرما، میری نصرت فرما اور میرے خلاف نصرت نہ فرما، میرے لیے تدبیر فرما اور میرے خلاف تدبیر نہ فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما اور میرے لیے ہدایت آسان فرما دے، جو شخص مجھ پر ظلم و سرکشی کرے اس کے خلاف میری نصرت فرما، اے میرے رب مجھے اپنا شکر گزار، تیرا ذکر کرنے والا، تو سے ڈرنے والا، تیری انتہائی اطاعت گزار، تیری عاجزی اختیار کرنے والا اور تیری طرف بہت زیادہ تضرع کرنے والا، رجوع کرنے والا بنا، اے میرے رب میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ معاف فرما، میری دعا قبول فرما، میری حجت و دلیل ثابت فرما، میری زبان کو درست فرما، میرے دل کی رہنمائی فرما اور میرے سینے کا کینہ دور فرما۔ حدیث نمبر 2489۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے پھر رونے لگے اور فرمایا، اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو، کیونکہ کسی کو دولت ایمان نصیب ہو جانے کے بعد عافیت سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں کی گئی۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے اور اس کی سند غریب ہے۔ حدیث نمبر 2490۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول کون سی دعا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب سے دنیا اور آخرت میں عافیت و معافات باہم درگزر کرنا مانگو۔ پھر وہ دوسرے روز حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول کون سی دعا افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا۔ پھر تیسرے روز آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ویسے ہی فرمایا اور فرمایا، جب تجھے دنیا اور آخرت میں عافیت و معافات مل گئی تو کامیاب ہو گیا۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا حدیث حسن ہے اور اس کی سند غریب ہے۔ حدیث نمبر 2491۔ عبداللہ بن یزید ختمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی اور اس چیز کی محبت عطا فرما جس کی محبت مجھے تیرے ہاں فائدہ پہنچا رہا ہے، اے اللہ تو جو میری پسندیدہ چیز مجھے عطا فرمائے تو اسے میرے لیے ایسی چیز کی تقویت کا باعث بنا جسے تو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو میری جس پسندیدہ چیز کو مجھ سے روک لے تو اس کو میرے اس کام کے لیے باعث فراغت بنا جسے تو پسند کرتا ہے۔ حدیث نمبر 2492۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات کسی مجلس سے اٹھنے سے پہلے ان کلمات کے ذریعے اپنے صحابہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں اپنی خشیت سے ایسا حصہ عطا فرما جو ہماری اور تیری معاصی اور نافرمانی کے درمیان حائل ہو جائے، اور اپنی عطا سے ایسا حصہ عطا فرما جس کے ذریعے تو ہمیں اپنی جنت میں پہنچا دے، اور یقین سے ایسا حصہ نصیب فرما جو دنیا کے مصائب ہم پر آسان کر دے، جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، ہمارے کانوں، ہماری آنکھوں اور ہماری قوت سے بہرہ مند فرما، اور ان مذکورہ چیزوں کو باقی رکھنا، جو شخص ہم پر ظلم کرے اس پر ہمارا غضب نازل فرما، ہمارے دین میں کمی کے بارے میں ہم پر کوئی مصیبت نازل نہ فرمانا، دنیا کو ہمارے سب سے بڑا مقصد بنانا، نہ ہمارا علم کی غایت و انتہا بنا، اور ہم پر کسی ایسے کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 2493۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تو مجھے جو علم عطا کیا اس سے مجھے فائدہ پہنچا، اور مجھے ایسا علم عطا فرما جو مجھے فائدہ پہنچا، اور میرے علم میں اضافہ فرما، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اور میں جہنمیوں کے حال سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 2494۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے کے پاس شہد کی مکھیوں کی سی بھنبھناہٹ سنائی دیتی۔ ایک روز آپ پر وحی نازل ہوئی تو ہم نے تھوڑی دیر انتظار کیا، آپ سے وہ کیفیت جاتی رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا کی، اے اللہ ہمیں زیادہ کر، کم نہ کر، ہمیں عزت عطا کرنا، ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا کرنا، محروم نہ رکھنا، ہمیں ترجیح دینا اور ہمارے خلاف کسی اور کو ترجیح نہ دینا، ہمیں راضی کر اور ہم سے راضی ہو جا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر 10 آیات نازل ہوئیں، جو ان کی حفاظت و خیال کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ نے قد افلح المؤمنون سے 10 آیات تلاوت فرمائیں۔ حدیث نمبر 2495۔
عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نبینہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے عافیت عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں دعا کرتا ہوں، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس نے عرض کیا آپ اللہ سے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ خوب اچھی طرح وضو کرے اور ان الفاظ کے ساتھ دعا کرے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بے شک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے رب کی طرف توجہ کی تاکہ میری اس حاجت کے بارے میں میرے حق میں فیصلہ کیا جائے۔ اے اللہ میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح الغریب ہے۔ حدیث نمبر 2496۔ ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا، اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو اپنی محبت مجھے میری جان، میرے اہل و عیال، مال اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دے۔ ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے تو ان کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے وہ تمام انسانوں سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 2497۔ عطا بن صاحب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عمار بن یاسر نے ہمیں نماز پڑھائی تو اس میں اختصار کیا تو کچھ لوگوں نے انہیں کہا آپ نے نماز میں تخفیف اور اختصار کیا، انہوں نے فرمایا اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میں نے اس میں کچھ دعائیں کی ہیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھیں۔ جب وہ جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا میرے والد ہی تھے لیکن انہوں نے اپنا نام چھپائے رکھا، ان کے پیچھے پیچھے گیا اور ان سے دعا کی متعلق دریافت کیا، پھر واپس آ کر اسے لوگوں کو بتایا اے اللہ میں اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کے ذریعے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک میرا زندہ رہنا تیرے علم کے مطابق میرے لیے بہتر ہو، اور جب تو سمجھے کہ میرا فوت ہونا میرے لیے بہتر ہے تو مجھے فوت کر دینا۔ اے اللہ میں غیب و حاضر میں تجھ سے کلمہ حق کا سوال کرتا ہوں، میں فقر و غنا میں تجھ سے میانہ روی کا سوال کرتا ہوں، میں ختم نہ ہونے والی نعمتوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں منقطع ہونے والی آنکھوں کی ٹھنڈک کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں قضاء کے بعد رضا کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں موت کے بعد خوشگوار زندگی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں کسی شدید تکلیف اور گمراہ کن فتنے کے بغیر تیری ملاقات کے شوق اور تیرے چہرے کو دیکھنے کی لذت کو تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ زینت ایمان سے ہمیں مزین فرما اور ہمیں ہدایت پر ثابت رہنے والا ہادی بنا۔ حدیث نمبر 2498۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، مقبول عمل اور حلال رزق کا سوال کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 2499۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا یاد کی جسے میں چھوڑتا نہیں، اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرا بہت زیادہ شکر کروں اور تیرا بہت زیادہ ذکر کروں، تیری نصیحت کی بہت اتباع کروں اور تیرے احکام کو بہت زیادہ یاد کروں۔ حدیث نمبر 2500۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے صحت، عفت، امانت، حسن اخلاق اور تقدیر پر راضی رہنے کا سوال کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 2501۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، میرے عمل کو ریا سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، کیونکہ تو خیانت کرنے والی آنکھوں کو جانتا ہے، جو کچھ سینے دل میں چھپاتے ہیں تو اسے بھی جانتا ہے۔ امام بیہقی نے دونوں روایات الدعوات الکبیر میں روایت کی ہیں۔ حدیث نمبر 2502۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان شخص کی عیادت کی، وہ پرندے کے بچے کی طرح کمزور ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اے فرمایا کیا تم اللہ سے کوئی دعا یا کسی خاص چیز کا سوال کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، میں نے کہا کرتا تھا اے اللہ تو نے جو مجھے آخرت میں سزا دینی ہے وہ تو مجھے دنیا میں دے لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تم اس دنیا میں اس کی طاقت رکھتے ہو، نہ تم آخرت میں اس کی استطاعت رکھتے ہو، تم نے ایسے کیوں نہ کہا کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے ان کلمات کے ذریعے دعا کی تو اللہ نے اسے شفا عطا کر دی۔ حدیث نمبر 2503۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کی شان نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مصائب کو دعا یا اعمال کے ذریعے دعوت دیتا ہے جن کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی فی شعب الایمان اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 2504۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعا سکھائی تو فرمایا کہو اے اللہ میرے باطن میرے ظاہر سے بہتر کر دے اور میرے ظاہر کو صالح بنا دے۔ اے اللہ تو نے جو لوگوں کو اہل و مال
اور اولاد دے رکھی ہے، مجھے اس سے صالح عطا فرما جو خود گمراہ ہو نہ گمراہ کن۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو اس میں ہم نے کتاب الدعوات مکمل کر لی ہے، اور یہ حدیث نمبر 2504 تک دعاؤں کے بیان کے حوالے سے جو چیپٹر ہیں وہ بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ جو ہے ہم نیا ایک چیپٹر شروع کریں گے۔ تو امید ہے یہاں تک آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔